ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کو تعلیم سورہ ہجر سے آیت نمبر 33 کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. الحمدللہ گزشتہ آپ کی خدمت میں جمعہ کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور رب کریم کا یہ پوچھنا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. حقیقت میں ایک مالک اور ایک بادشاہ کسی سے بھی جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ نہ بھی پوچھے تو اسے کوئی پکڑنے والا نہیں. لیکن پھر بھی رب کریم نے جو ہے وہ ابلیس سے وجہ پوچھی کہ آخر کیا ہوا. تو میرا بڑا فرما بردار تھا, تو نے تو اتنے لاکھ برس میری عبادت کی اور سب سے زیادہ تو نے میرے حضور سجدے کیے, لیکن کیا وجہ تھی کہ تو نے میرے نائب حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا. تو اس پر سورہ ہجر کی آیت نمبر 33 میں اللہ کریم نے ابلیس کا جواب نقل کرتا. رب کریم فرماتا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو ابلیس نے کہا قال لم اقل اسجد لبشر. شیطان بولا کہ مجھے ضیب نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت پر اعتراض نہیں کیا, حضرت آدم علیہ السلام کی بلندی پر اس نے نظر نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر اس نے نظر نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے نائب ہونے پر اس نے نظر نہیں. اگر اچھالا تو معاذاللہ اللہ کے نبی کی بشریت کو اچھالا. فرشتے بھی یہ جانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں, وہ بشر ہیں, اور ابلیس بھی یہ جانتا تھا کہ مٹی سے بنے ہیں اور بشر ہیں. لیکن فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی اور ان کی بشریت پر ایمان رکھا. اللہ نے جو ہے انہیں ملائکہ مقربین بنا دیا, اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی اور بشریت کو اچھالا. اللہ نے اسے شیطان مردود بنا دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کو بشر کہنا یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ابلیس نے کہا. نبی کی بشریت کو اچھالنے والا سب سے پہلا یہ ابلیس ہے. اور پھر ابلیس نے جو ہے اپنے چیلوں کو بھی اس عقیدے پر لگا دیا کہ نبی کی بشریت کو اچھالا کرو, نبی کی بشریت پر اعتراض کیا کرو, یہ کہا کرو کہ یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ ہماری طرح ہے, یہ بھی مٹی سے بنے ہیں, ہم بھی مٹی سے بنے ہیں. اب آئیے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کفار نے کیا کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلے کہ آؤ اللہ کی طرف, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 میں رب کریم فرماتا ہے تو کافروں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. کافروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم تو ہماری ہی مثل بشر ہو. یعنی یہاں دیکھیے کہ جس کام کی وجہ سے ابلیس مردود ہوا, اللہ کی بارگاہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر نکلا. آج آپ دیکھیے کہ ابلیس نے جو ہے اپنے چیلوں کو اسی کام میں لگایا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جب
کفار کو اسلام کی دعوت توحید کی دعوت دی تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 154 میں رب کریم فرماتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی سے کفار نے کیا کہا ما انت الا بشر مثلنا. کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تم تو ہماری ہی مثل بشر ہو. یہاں بھی دیکھیے کہ بشریت کو نبی کی بشریت کو کیسے جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جب نکلے تو کفار نے انہیں بھی کیا کہا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 186 میں رب کریم فرماتا ہے ما انت الا بشر مثلنا. کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو ہماری ہی مثل بشر ہو. یعنی نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو بھی کفار نے یہ کہا جسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 میں رب کریم یوں فرماتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر. یعنی یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو کفار نے اچھالا. حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے, حقیقت میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی بشر تھے, حقیقت میں حضرت صالح علیہ السلام بھی بشر تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے. لیکن کفار نے تان کیا, کفار نے جو ہے وہ بشریت پر ایمان نہیں رکھا, اللہ کے نبی کو جو ہے وہ عزیزان گرامی بے ادبی کے ساتھ جو ہے وہ شمار کیا. اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ اکبر ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی, ولید کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی سرکار سے یہی کہا کہ تم جو ہے ہماری طرح بشر ہو. اسی کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. اور ظالمین پوشیدہ سرگوشی کرتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ تمہاری مثل بشر. ابو جہل نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا, ولید نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا. اس سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ نبی کو بشر کہنا اپنی طرح یہ کفار کا طریقہ ہے. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ پھر ہم کیا کریں, نبی کو کیسا سمجھیں. اللہ اکبر, آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر نہیں بلکہ اس سے قبل جو عظیم جماعت جو آج بھی مرتبہ رکھتی ہے, حقیقت میں تو آج بھی وہ جماعت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, قیامت تک جو ہے وہ اعلیٰ رہے گی. وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو کون جانتا تھا, صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے کون محبت کرتا تھا, صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کون کرتا تھا. لیکن جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے صوم وصال کے روزے رکھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الصوم میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھنے کے بعد صرف جو ہے ایک چٹکی نمک سے جو روزے کو افطار کر لے, پھر دوبارہ جو ہے اسی وقت دوسرے روزے کی نیت کر لے, پھر دوبارہ جب سورج غروب ہو تو تھوڑا سا نمک, اسے کہتے ہیں صوم وصال. بے در پہ روزے رکھنا, پیٹ بھر کے نہیں کھانا. اب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی جو ہے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. اب نبی پاک علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہیں کوئی صحابی جو ہے ادھر کے گر رہا ہے, کسی کو چکر آئے ادھر لڑک رہے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر. حضور علیہ السلام پوچھنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کمزوری کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر کے جو ہے ہم بھی صوم وصال رکھتے ہیں, ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. جب سرکار کریم علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, بخاری کے الفاظ ایوکم مثلی, فرمایا ہے کوئی تم میں میری مثل. ابھی حضرات صحابہ سے فرمایا, کائنات کی سب سے عظیم جماعت سے
حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انبیاء کے بعد جو جماعت ہے اس سے فرمایا ایکم مثلی، ہے کوئی تم میں میری مثل؟ سنو مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا، تم کہاں میری طرح؟ اللہ اکبر۔ جب اصحاب رسول سے یہ کہہ دیا کہ کون ہے تم میں میری مثل، تو بتائیے آج کل کا جو ہے آدمی وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے، حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر تھے؟ ارے ہاں ایمان رکھنا چاہیے، قرآن مجید سے حضور کی بشریت ثابت ہے، لیکن کیا ایمان رکھیں؟ حضور علیہ السلام بشر تھے لیکن سید البشر تھے، سارے بشر کے سردار اور سب میں افضل و اعلیٰ تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان۔ اب جب شیطان نے بے ادبی کی، یہاں دیکھیے کہ شیطان نے جو ہے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، تعظیمی سجدے کا اس نے انکار کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کی تعظیم کا انکار کرنے والے یہ ابلیس کے جو ہے وہ پیروکار ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس زمانے میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی یعنی ادب اور تعظیم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اللہ اکبر، کہ جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید سورہ یوسف اٹھائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، مصر کے تخت پر بیٹھے اور آپ کے سارے بھائی جب آپ سے ملنے آئے تو سب جو ہے جتنے بھی آپ کے بھائی تھے سب جو ہے سجدے میں چلے گئے، اور وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن تعظیمی سجدہ میری امت میں جائز نہیں۔ اب کیا رہ گیا؟ اب رہ گیا قیام تعظیمی، کھڑا ہونا، کسی کا کھڑا ہو کے جو ہے اس کی تعظیم کرنا، کھڑے ہو کر جو ہے اس کی توقیر کرنا، کھڑے ہو کر جو ہے اس کا ادب کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ کھڑا ہونا جو ہے یہ منع نہیں ہے، تعظیم میں کھڑا ہونا یہ معاذ اللہ ناجائز نہیں ہے، ادب میں کھڑا ہونا یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سیاہ ستہ میں موجود، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا سردار آئے تو تم جو ہے اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک۔ اب آپ سوچئے کہ جب سردار کے آنے پر حضور علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں تو جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی تعظیم پر کھڑا ہونا کتنا عظیم ہوگا۔ جو رسولوں کے سردار ہیں ان کا تعظیمی کھڑا ہونا وہ کتنا جو ہے وہ عظیم ہوگا۔ اور پھر دیکھیے ایک بات، اللہ اکبر، اسی سیاہ ستہ میں حدیث پاک ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر حضرت بی بی فاطمہ آتی تو حضور علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب سیدہ خاتون جنت کے گھر جاتے تو سیدہ ادب سے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اتنے میں جو ہے ایک سفید بالوں والی نورانی چہرے والی عورت آئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کاندھے سے ایسے چادر مبارکہ اتاری اور زمین پر بچھائی اور تعظیماً کھڑے ہو گئے اور کہا یہاں پر تشریف رکھیے، بڑی تعظیم کی۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب عورت کون تھی کہ جن کے لیے آپ نے اپنی مبارک چادر کو بچھایا، آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے، یہ کون خاتون تھی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی جن کا میں نے بچپن میں دودھ کیا تھا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ تعظیماً کھڑا ہونا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کروں، بہت سے لوگ جو ہے صلاۃ و سلام میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خلبلی مچ جاتی ہے، اندر جو ہے وہ شیطان
جاگ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا معاذ اللہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور کھڑے ہو جائیں، یہ اپنے مجلسوں میں جو ہے یہ کرسی خالی رکھتے ہیں، یہ جو ہے اپنے اسٹیج پر ایک مسند خالی رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ادھر بیٹھیں گے۔ یہ بے وقوف لوگ جیسی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اہل سنت پر تھوپی گئی ہے۔ حقیقت میں ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ اللہ کی عطا سے بادشاہ ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جدھر چاہیں اللہ کی عطا سے تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اسی کرسی پر آ کر بیٹھیں گے، یہاں آنا، ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو یہ حضور پر جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں ایمان آدمی رکھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہماری محفلوں میں آ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں، یہ ایمان اپنی جگہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ کرسی خالی رکھتے ہو، حضور علیہ السلام بیٹھیں گے، تم اپنی مسندوں کو خالی کرتے ہو، حضور علیہ السلام بیٹھیں گے، تو سنو اللہ کے حبیب کو کسی کرسی اور مسند کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے ساتھ جو ہے جنتی تخت لاتے ہیں، اسی پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اب آئیے صلاۃ و سلام میں ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ خاص طور پر جمعے کے موقع پر، خاص طور پر اپنے اجتماعات میں، اپنے جلسوں میں، اپنی ثنا خوانی کے اختتام میں ہم جو ہے صلاۃ و سلام کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی جو ہے وہ تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب آپ نے آسانی سے سمجھ لیا ہوگا کہ معاذ اللہ ہمارا کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے۔ ہم صلاۃ و سلام میں اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کا ادب ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی تعظیم ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی جو ہے وہ توقیر ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی الحمدللہ ہمارا ایمان۔ اب جب شیطان نے بے ادبی کی، رب کریم نے اس کی لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، حالانکہ ایک بے ادبی ذرہ برابر کہ سجدے کا انکار کیا، لیکن اللہ نے اس کی کوئی عبادت کو نہیں دیکھا۔ رب کریم نے جلال میں فرمایا قال فاهبط منها، ایک مقام پر فرمایا فخرج منها، فرمایا نکل جا ادھر سے اور ادھر سے میری بارگاہ سے دور ہو جا، آج سے جو ہے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے پہ روزے رکھتا رہے، بستر لوٹے اٹھا اٹھا کر گلیوں میں بازاروں میں گھومتا رہے، چلوں پہ چلے کاٹے، سر پہ جو ہے شامی کباب بناتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں حضور علیہ السلام یا انبیاء کرام کی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ بے ادبی ہوگی تو اس کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ غارت فرما دے۔ یہ دیکھیے شیطان کا یہ عمل، یہ ہم سب کے لیے صبح قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جب کوئی شخص اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کرتا ہے تو رب کریم اس کی عبادت کو نہیں دیکھتا، بے ادبی کی آگ جو ہے اس کی ساری عبادت کو راکھ کر دیتی۔ تو بے ادبی یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بے ادبی اللہ کے نزدیک جو ہے عزیزان گرامی جائز نہیں ہے۔ اب شیطان مردود کو جو ہے وہ زمین پر پھینک دیا گیا اور اللہ اکبر عزیزان گرامی لعنت کا طوق جو ہے صبح قیامت تک اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب جب شیطان نے یہ کہا کہ مجھے لائق نہیں کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں، اب جو ہے رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم سورہ اعراف میں فرماتا آیت نمبر 13 فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، یعنی جہاں میرے نبی کی بات آئے تو تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ اس مقام میں جو ہے وہ تو تکبر کرے۔ انک من الصاغرین،
فخرج انک من الصاغرین، نکل جا ادھر سے، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی ایک اور چیز کو جو ہے وہ بیان کیا، اور وہ ہے تکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر ایسی بری چیز ہے کہ جو عزازیل نیک کو، فرشتوں کے استاد کو شیطان مردود بنا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، کبھی نوٹ کیجئے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے یہی ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحم والا، یہیں سے ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اسلام کا مزاج، فرمایا نہیں، جب بھی قرآن کھولو تو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان کو مردود کہو، پھر رحمان کو رحیم کرو، پہلے شیطان پر لعنت بھیجو، پھر اللہ کی رحمانیت کو بیان، پہلے شیطان پر جو ہے تم پناہ کا اظہار کرو، پھر اللہ کی رحمت کو بیان کرو۔ یہ دیکھیے کس قدر جو ہے اللہ کریم کا جلال، عقل تو سب کی یہ کہتی ہے کہ پہلے رحمان کو رحیم کہا جائے، لیکن رب نے قانون بنا دیا کہ پہلے شیطان کو رجیم کہو، پھر رحمان کو رحیم کرو۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو تکبر جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، وہ ذلیل ہوا، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ نکلا۔ یہ تکبر کتنی خطرناک چیز کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے غلاموں تکبر سے بچو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اور تکبر کس چیز کا نام؟ سنیے حدیث پاک، مسلم شریف کتاب الایمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کرنا، ہمیشہ اپنی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اڑاپن، اپنے آپ کا جو ہے وہ اکڑ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سر آگے بلند رہے، سامنے والا جو ہے وہی جھکے، ہم کیوں جھکیں؟ تو ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر جو ہے ایسی بری شے ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر جو ہے کہیں یہ برائی تو نہیں ہے، کہیں ہم جو ہے وہ تکبر میں تو نہیں آ گئے۔ اسی تکبر کی وجہ سے عزازیل جیسا شخص عبادت گزار یہ ابلیس بن گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی تکبر کی وجہ سے ہم مسلمان جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں، اسی تکبر کی وجہ سے ہم جو ہے آگ کے اندر ڈالے جائیں۔ تو ذرا میں آپ ہم سب جو ہے یہ سوچیں، اور جو حضور علیہ السلام نے دوسری بات کی ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، سامنے والے کو کچھ نہ سمجھنا، سامنے والے کو کوئی اہمیت نہ دینا، سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا، سامنے والے کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اہمیت نہ دینا۔ اس سے پتہ چلا اس کا نام تکبر ہے۔ اگر یہ میرے اندر ہے تو میں بھی اصلاح کروں، آپ کے اندر ہے تو آپ بھی اصلاح کریں۔ کتنی پیاری بات کسی نے کہی کہ سامنے والے کو ہمیشہ اپنے سے عزت والا اور افضل سمجھ، اللہ تعالیٰ تیرے دل سے تکبر و غرور کو نکال دے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی تو اس نے تکبر کو دور کر دیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جس نے اپنا سامان خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اس نے بھی تکبر کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی شاہی سواری پر جاتے
اونٹنی پر بیٹھتے تھے، حالانکہ امیر المومنین، اور اللہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ دنیا میں سخاوت کے چرچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے جا رہے ہوتے تو اللہ اکبر، کوئی چھوٹے بچے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے تو آپ انہیں اپنی سواری پر بٹھا دیتے، اپنی سواری پر بٹھا کر انہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ ان بچوں کو، اپنی رعایا کو میں اپنے ساتھ اس لیے بٹھا لیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھوں اور تکبر و غرور میرے اندر سے نکل جائے، یعنی اپنے آپ کو میں سادہ آدمی جو ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے دیکھوں۔ یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ، وہ تکبر سے کتنا جو ہے وہ پیچھے رہتے، اور یہی وہ تکبر ہے جو عزیزان گرامی آج اس نازک دور کے اندر ہمیں جو ہے حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی طرف لے جاتا، انبیاء کرام کی بے ادبی کی طرف لے جاتا۔ یہی عزیزان گرامی غرور و تکبر ہے کہ جو انسان کو اصحاب رسول کی بے ادبی اور گستاخی کی طرف لے جاتا۔ اور یہی بات ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر جو میڈیا، سوشل میڈیا جو منہ میں آتا ہے جس کو بکواس کرتے رہتے ہیں، نہ انہیں جو ہے حقیقت کا علم ہے، نہ انہیں کسی چیز کا پتہ، بس انہیں یہ پتا ہے کہ ہماری ختنہ ہوئی تھی اور نام ہمارا مسلمانوں جیسا ہے، باقی ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے پاس تعلیم کیا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، کسی چیز کی خبر نہیں۔ اور جب وہ بکواس کرتے رہتے ہیں تو پھر جو ہے معاذ اللہ کبھی کبھی شریعت کے خلاف بھی بول دیتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی شان میں بھی جو ہے وہ معاذ اللہ چھوٹا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، کبھی جو ہے اصحاب رسول کے بارے میں بھی جو ہے عزیزان گرامی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہی میں سے فتنہ گزشتہ چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عظیم صحابیہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عزیزان گرامی شدید الفاظ میں جو ہے وہ گستاخی کی گئی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان پر جو لوگ اٹیک کرتے ہیں وہ اسلام سے قبل کی بات لاتے ہیں، وہ حالت کفر میں جو ان سے ہوا ان کی جو ہے وہ بات لا کر معاذ اللہ وہ عزیزان گرامی تانا زنی کرتے ہیں۔ یہاں میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ برا فعل ہے۔ آئیے سب سے پہلے عزیزان گرامی حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی ہوا، اسلام لانے کے بعد رب نے ان تمام برائیوں کو مٹا دیا، ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم جو ہے بالکل ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ تو سنیے حدیث پاک، اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام مسلم نے مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 229 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ حضور علیہ السلام نے جب دایاں ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں نے ارادہ کیا کہ شرطیں منوا لوں، یعنی کچھ شرطیں ہیں وہ منوا لوں پھر جو ہے میں ایمان لاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عمرو تمہاری شرط کیا ہے؟ میں نے عرض کی
میری شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، یہ میری شرط۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد جتنے بھی پچھلے گناہ ہوئے، جتنی معصیت ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نشانہ بنانا کہ انہوں نے حالت کفر میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی۔ یہ عزیزان گرامی صحابہ پر تان ہے، اور حضور علیہ السلام کتنی محبت فرماتے، اور یہ اسلام ان کا قبول بھی حضور علیہ السلام نے کیا۔ جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے سارے قصور معاف ہیں، اس کے سارے جرم معاف ہیں، تو کیا ہوا؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے اپنے چہرے پر نقاب لگا کر آتی، سب قطار میں آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے، سارے آ رہے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور ایسے نقاب چہرے پر، اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے گزشتہ جتنے بھی جرم و خطا ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر ہندا جس نے آپ کے چہیتے چچا ان کو شہید کروایا اور ان کے کلیجے کو چبایا، اگر وہ بھی اسلام قبول کرے تو انہیں بھی معاف۔ حضور فرماتے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، بس یہ سننا تھا۔ حضرت ہندا نے نقاب ہٹایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہندا جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے جب یہ بشارت دے دی تو اب ہم میں سے آپ میں سے یہ سیاستدان، یہ لیڈر جن کو بیچاروں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، لوٹا کیسے پکڑتے وہ بیچاروں کو نہیں پتا، شاور بیچارے الٹے سیدھے ایسے گھما رہے ہوتے، سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو قل هو اللہ احد، پھر ولم یکن لہ کفوا احد، بیچارے ان کی حالت یہ اور شکلیں دیکھیں ان کی کہ یہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ پر کام کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت پر کام کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نظام پر تان کرتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا، تم جو ہے کیا دین جانتے ہو، تم کیا شریعت جانتے ہو، ارے جاؤ تم جو ہے صرف جو ہے KFC میک ڈونلڈ میں برگر کھاؤ اور اوپر کولڈ ڈرنک پیو، تمہارا کام یہ ہے، تمہارا کام اسلام کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، تمہارا کام صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے۔ جس حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تم نے یہ الفاظ کہے، حضور علیہ السلام ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تاریخ ابن عساکر میں جلد نمبر 70 پیج نمبر 184 پر یہ حدیث نقل ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے بکری ذبح کی اور انہوں کو پتا تھا کہ یہ جو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے حضور علیہ السلام اسے بہت پسند کرتے ہیں، تو اپنی خاتمہ کے ذریعے انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ پہنچایا۔ اللہ اکبر، خاتمہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد جو ہے یہ گوشت جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے بھیجا؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس گوشت کو قبول کیا، تناول بھی فرمایا اور حضرت ہندا کے رزق میں برکت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا۔ بتائیے کہ یہ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام اتنی شفقت کر رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو یہاں تک حدیث پاک میں یہ سیرت النبویہ جو ابن حشام کی سیرت اس کے صفحہ نمبر 469 پر ہے،
کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ارے ہم نے اسے بھی پناہ عطا کر دی. اور اسلام لانے کے بعد ان کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مارکے میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. اس وقت خواتین بھی نڈر ہوتی تھی, وہ اپنے شوہر کے حوصلوں کو بلند کرتی تھی. حضرت ابو سفیان ان کے شوہر وہ بھی تھے, یہ جنگ میں لڑ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر بعض دفعہ ایسا کٹھن وقت آتا ہے کہ کئی کفار ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں. اس سے مجاہد جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اس لیے کیا ہوا, دوران جنگ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ کر رہی تھی کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے. کیا دیکھا کہ حضرت ابو سفیان جو ان کے شوہر یہ تھوڑے سے کمزوری دکھانے لگے. جب تھوڑی کمزوری دکھانے لگے تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوڑ کر گئی اور کہنے لگی وہاں ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تو جو ہے بڑے بہادروں کی طرح لڑتے تھے, آج دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو کر تم جو ہے یہ بہادری میں کمی کیسے آ گئی. راوی کہتے ہیں یہ آپ کا جوش دلانا تھا کہ ابو سفیان آگے بڑھے, کفار کی صفوں میں ایسے گھسے کہ کفار کو گاجر مولی کی طرح ہلاک کر دیا. یہ دیکھیے کیسے مجاہد تھے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو کتنا سپورٹ کیا. آج اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ زبانیں کھول کر تو ہم جو ہے یہ جو لوگ بھی ہیں ہم ان کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں اور ہم نام لینا بھی ان کا گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے جمعے کے موقع پر ہماری زبان جو ہے وہ گندی ناپاک ہو جائے. بس میں اتنا کہوں گا کہ بس یہاں پر اپنے کام سے کام رکھا جائے. جو دین کا کام کر رہے ہیں انہیں دین کا کام کرنے دیا جائے. تم اپنی سیاست سے جو ہے وہ کام رکھو. آج آپ نہیں دیکھ رہے جو بابا خادم کو یہ کہتے تھے ارے کون سا لانگ مارچ کون سا ریلا, آج بیچارے خود سڑکوں پر بیٹھے ہیں. آج وہ بیچارے خود لانگ مارچ کرنے. ارے تم کو نہیں پتا کہ یہ کون سا وقت کب تم پر آ سکتا ہے. تم پر تو تم نے منہ پہ گولیاں چلائی, اگر تم پر منہ پہ گولیاں چلانی شروع کر دی تو تم جو ہے پورا ملک بند کر دو گے. ہم زیادہ یہاں بات نہیں کرتے لیکن اتنی بات ضرور کہیں گے کہ جو کچھ بھی تم نے اپنی حکومت میں کیا آج اللہ وہ سب تمہیں دکھا رہا ہے. آج وہ سب تمہارے اوپر آ رہا. یہ سب تم لوگوں کے لیے نصیحت کے وہ جرنیل جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی, غداری کی, آج انہیں موت نہیں آ رہی, وہ موت مانگ رہے ہیں. تو یاد رکھنا ہر چیز کرو, اسلام سے بغاوت مت کرنا, اسلام سے غداری مت کرنا, حضور علیہ السلام کی ناموس سے غداری مت کرنا, ورنہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی تمہارا انجام جو ہے وہ ذلت و رسوائی ہے. دعا کیجیے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ صحیح راہ پر گامزن کرے, ہم سب کو اسلام کا سچا وفادار بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.